پیارے دوستو، ہم آپ کو ورلڈ وائڈ ہب میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک بنی نوع انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب اپنے الفاظ، معنی اور پیغام میں کامل کتاب ہے۔ حالیہ بیان میں مفتی طارق مسعود کے ایک بیان نے خاصا تنازع بنا دیا، جس میں انہوں نے قرآن میں کچھ گرامر کی بات کی تھی، جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے مدلل جواب دیا۔ یہ جواب کیا تھا، اس کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مفتی طارق مسعود نے حالیہ بیان میں کہا کہ قرآن میں نعوذ باللہ گرامر کی کچھ غلطیاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اسی لیے صحابہ کرام نے بعض اوقات قرآن لکھتے ہوئے غلطیاں کی، نعوذ باللہ، اور وہ غلطیاں آج بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اس بات کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور مفتی طارق کو گستاخی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، اور مفتی طارق مسعود نے ویڈیو کے ذریعے پیغام دیا اور معذرت کی۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کروں، لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے۔ قرآن کی صاحب سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور کہا کہ ان کے مقصد کو غلط سمجھا گیا ہے۔ میرا مقصد قرآن کی توہین کرنے کا نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ قرآن کے الہامی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی بات کا مقصد صحابہ کرام کے لکھنے کی غلطیوں کے متعلق تھا۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے مفتی طارق مسعود کے اس بیان کا سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک خود عربی زبان کا محض ہے۔ عربی زبان کے تمام گرامر کے اصول قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں، اسی لیے مفتی طارق کا یہ بیان بالکل بے بنیاد ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن کی زبان نہایت اعلیٰ اور فصیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن کے ہر لفظ، ہر آیات اور ہر حروف میں خاص حکمت ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے تو وہاں رسولوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام واحد نبی تھے جو اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن قرآن نے ذکر کیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ حضرت نوح کا انکار تمام انبیاء کرام کے پیغام کا انکار تھا۔ پیارے دوستو، بے شک قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہ آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کا آغاز 610 ہجری رمضان المبارک میں ہوا۔ شروع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر حاضر ہوتے، وہ انہیں پاک کپڑوں، کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور حلال جانور کی کھالوں پر لکھا جاتا۔ 42 کاتب اس پر مامور ہیں۔ یہ مجموعہ ایک جگہ نہیں تھا، یعنی مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ البتہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر حاضر ہوتے تو یہ بھی بتاتے کہ یہ آیات کس صورت میں اور کس دوسری آیات کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اور صحابہ کرام ذہن نشین کر لیتے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں 70 ایسے لوگ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرے کی وجہ سے قرآن پاک کو ایک مجموعے میں نزول کے اعتبار سے کتاب میں لکھنا شروع کر دیا۔ اس کام کے سربراہ حضرت زید بن ثابت تھے۔ اس دوران صحابہ کرام مل کر قرآن کی تلاوت فرماتے تاکہ لکھنے میں کسی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ ان کو کسی بھی رد و بدل کے بغیر کتاب کی شکل میں محفوظ کیا جائے، جو آج تک محفوظ ہے۔ قرآن پاک میں 6666 اور 114 صورتیں موجود ہیں، اور لفظ کا مجموعہ 3,23,000 ہے۔ اس کی ترتیب مکمل ہونے کے بعد حضرت سعید بن عاص، جو ایک ماہر خطاط تھے، اور ان کو قرآن پاک خوبصورت لکھائی میں لکھنے کو کہا گیا، انہوں نے قرآن کو ہرن کی کھال پر لکھنا شروع کیا اور وہ طریقہ استعمال کیا جو حضرت اسماعیل کا تھا۔
جب حضرت سعید نے قرآن کی لکھنے کا عمل مکمل کیا تو صحابہ کرام نے بڑے اجتماع کا انعقاد کیا جس میں قرآن کی تلاوت کی گئی تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو ٹھیک کر لی جائے۔ قرآن پاک ہر غلطی سے پاک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو حفظ کروایا تھا ویسا ہی تھا، وہی لکھا ہے۔ اسی لیے کہنا ہے کہ اس میں گرامر کی غلطیاں ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت عرب میں 7 قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ قرآن کی تلاوت اور قرأت قریش کے نسخے اور طریقے تلاوت کو اپنایا جائے، کیونکہ نبی پاک بھی قریش کے قبیلے سے تھے اور پھر قرآن کے کئی نسخے تیار کیے گئے اور مختلف ممالک میں بھیجا گیا تاکہ تمام مسلمان ایک ہی لہجے اور ایک ہی قرأت کو اپنائیں تاکہ امت میں کوئی تفرق نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخے کے ساتھ ساتھ معلم بھی بھیجے تاکہ وہ قرآن کی درست تلاوت سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس وعدے کی تکمیل کی، لہٰذا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ورلڈ وائڈ ہب کی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔